بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ پاک لاء گائیڈ کے چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل پہ نہ صرف قانون کی بنیادی تعلیم کو اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ معاشرے میں احساس کمتری میں مبتلا لوگ یا وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکتا ہے اور کیسے ان کے حقوق کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ جب بھی یہاں نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں تو آپ تک پہنچ سکیں۔ فاسٹسٹ اینڈ ایزیسٹ وے ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ ناٹ اونلی لا بٹ سوشل سسٹم آف پاکستان۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور نئے ٹاپک پر۔ جانشینی اور انتظامیہ تعارف۔ وراثت یا وراثت کا مطلب ہے عام طور پر جانشینی، جو موضوع کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ معاملے کا مطلب ہے ایک مقررہ حصہ جو کہ تقسیم کیا گیا ہے۔ انفرادی ورثہ کے لیے مختص حصص وراثت یا جانشینی کے قوانین کا علم ہے۔ اسلامی قانون جو اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ کون وراثت رکھتا ہے اور کون اس کے ساتھ ساتھ وارثوں کو کون سے حصص جاتے ہیں۔ میت کی جائیداد۔ وراثت کے اسلامی قانون کے تحت حصص اللہ تمہیں تمہاری اولاد میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد 2 عورتوں کے برابر حصہ، اگر وہاں عورتیں صرف بیٹیاں 2 یا زیادہ، ان کی حصہ وراثت کا 2/3 ہے۔ اگر صرف ایک بیٹی تو اس کا حصہ آدھا ہے۔ والدین کے لیے ہر ایک کے لیے وراثت کا 1/6 حصہ اگر متوفی نے بچے چھوڑے ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے اور والدین صرف وارث ہیں تو ماں 1/3 ہے۔ ایڈمنسٹریٹر اسٹیٹ کی انتظامیہ کا مطلب ہے کہ میت کی جائیداد جنازے کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے یک کے بعد دیگرے لاگو کیا جانا ہے۔ تقریب میں خرچ کی گئی رقم کو محفوظ بنانے کے لیے نہیں، مرحوم کی روح کو سکون ملے۔ پروبیٹ یا خطوط حاصل کرنے کے لیے کارروائی کے اخراجات، انتظامیہ اجرت اور خدمات جو کہ میت کو دی جاتی ہے۔ اس کی موت کے 3 ماہ میت کے قرض اور میراث بقیہ جائیداد ورثہ میں تقسیم کی جانی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کا مطلب مجاز اتھارٹی کے ذریعے مقرر کردہ شخص ہے۔ کسی متوفی کی جائیداد کا انتظام کرنا جب وہاں کوئی نہ ہو۔ ایگزیکٹیویٹر۔ پروبیٹ کا مطلب ہے کہ تصدیق شدہ وصیت کی کاپی کی مہر کے نیچے انتظامیہ کی گرانٹ کے ساتھ مجاز دائرہ اختیار کی عدالت۔ وصیت کرنے والوں کی جائیداد سے مراد وصیت کرنے والے کی نیت کا قانونی اعلان ہوگا، اس کی جائیداد کا احترام جسے وہ نافذ کرنا چاہتا ہے اس کی موت کے بعد۔ شیئرز۔ اگر متوفی نے بھائیوں یا بہن کو چھوڑا ہے، ماں 1/6 حصہ ہے۔ ادائیگی کے بعد تمام صورتوں میں تقسیم ہے۔ وراثت کی جو اس نے وصیت کی ہو، چھوڑ دی ہو یا قرض دی ہو۔ آپ نہیں جانتے کہ ان میں سے کون ہیں آپ کے والدین یا آپ کے بچے فائدے میں آپ کے سب سے قریب ہیں۔ وہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ القرآن کریم 11:4۔ جانشینی ایکٹ 1925۔ پاکستان میں خصوصیات اور طریقہ کار اس قانون کی تمہید پر واضح کرتی ہے کہ اس کا اطلاق صرف قانون پر ہوتا ہے۔ وصیت اور وصیت کے ساتھ جڑے معاملات۔ لفظ جانشینی کا عام معنی قانون کے ذریعے منتقلی ہے یا کسی آدمی کی مرضی سے جائیداد کے ایک سے یا ایک سے زیادہ افراد کو مرنے والے افراد کے قابل منتقلی حقوق اور ذمہ داریاں۔ لفظ جانشینی کا عام معنی قانون کے ذریعے منتقلی ہے یا کسی آدمی کی مرضی سے جائیداد کے ایک سے زیادہ افراد کو یا مرنے والے کے قابل منتقلی حقوق اور ذمہ داریاں۔ موت پر جانشینی کا قانون وہ قانون ہے جو اس کی منتقلی کو کنٹرول کرتا ہے۔ کسی شخص کی موت کے وقت کسی دوسرے شخص یا افراد کو دی گئی جائیداد۔ جائیدادوں کی جانشینی۔ غیر منقولہ جائیداد کی جانشینی، جہاں کوئی شخص پاکستان میں اپنی جائیداد چھوڑ کر مرے گا۔ پاکستان کے قوانین کے تحت جب بھی ایسا شخص اس کے موت کے وقت ڈومیسائل یعنی پاکستان کا ڈومیسائل ہے، مزید ضروری نہیں۔ پاکستان میں جائیداد کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے اطلاق کے لیے موت کے وقت کافی ہے۔ یہ قانون صرف غیر منقولہ جائیداد پر لاگو ہے۔ منقولہ جائیداد کی جانشینی ڈومیسائل کے قانون کے طور پر منقولہ جائیداد کی جانشینی کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا مقیم ملک اس پر حکومت کرتا ہے۔ ڈومیسائل پر رکھا جائے۔ موت کا وقت جب منقولہ جائیداد ڈومیسائل سے مشروط ہے، غیر منقولہ جائیداد اس مقصد کے لیے صورتحال سے مشروط ہے۔ جانشینی کی سرٹیفکیٹ۔ جانشینی کا سرٹیفکیٹ ایک دستاویز ہے جس کے تحت کسی شخص کا تقرر کیا جاتا ہے متوفی شخص کی املاک پر بطور منتظم جانشینی۔ سرٹیفکیٹ قرضوں کی وصولی اور ان کے مفادات کا تعین کرتے ہیں۔ یہ قانونی وارثوں میں جائیداد کی تقسیم کی بھی ہدایت کرتا ہے۔
جانشینی سے متعلق قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا جانشینی دینے کے لیے درخواست سرٹیفکیٹ جیسا کہ معاملہ ہو اتھارٹی کو دیا جائے گا۔ قانونی وارث یا ان کا قانونی مشیر جانشینی کا قانون 1925 یا جانشینی ایکٹ 1925 سب پر حکومت کرتا تھا۔ جانشینی کے سرٹیفکیٹ سے متعلق طریقہ کار لیکن حال ہی میں انتظامیہ اور جانشینی کے سرٹیفکیٹس ایکٹ کے خطوط پر عمل ہوتا ہے۔ یہ آبجیکٹ آف جانشینی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے ایک مؤثر اور تیز طریقہ کار فراہم کرنا انتظامیہ اور جانشینی کے سرٹیفکیٹس کے خطوط ہیں۔ انتظامیہ کے خطوط کا اجراء اور جانشینی کے سرٹیفکیٹ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ناظرہ جاری کر سکتی ہے۔ انتظامیہ کے خطوط یا جانشینی کے سرٹیفکیٹ جیسا کہ معاملہ ہے منقولہ کے سلسلے میں میت کے قانونی ورثہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ غیر منقولہ جائیداد خاندانی رجسٹریشن کے مطابق سرٹیفکیٹ اتھارٹی کے ذریعے برقرار رکھا گیا ہے۔ اتھارٹی اس کے لیے ایک جانشینی سہولت یونٹ قائم کرے گی۔ درخواستوں کی وصولی، پروسیسنگ اور تشخیص کا مقصد انتظامیہ اور جانشینی کے خطوط دینے کے لیے سرٹیفکیٹس۔ کوئی عدالت اس وقت تک اتھارٹی کے دائرہ اختیار کا استعمال نہیں کرے گی کہ خطوط کے اجراء کے لیے درخواست پر کارروائی کرنے سے انکار۔ انتظامیہ یا جانشینی کے سرٹیفکیٹ قانونی ورثہ کی طرف سے یا ان کے قانونی مشیر کی طرف سے۔ متبادل طریقہ جانشینی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام قانونی وارث جانشینی کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دیتے ہیں اور عدالت ان سب کو سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ ان کا حصہ یہ تبھی ممکن ہے جب ناظرہ نے جاری کیا ہو۔ کسی بھی حقیقت پر مبنی تنازع کی وجہ سے سرٹیفکیٹس کو مسترد کر دیں، اسے اس علاقے کی سول عدالت میں دائر کیا جانا چاہیے جہاں مقیم شخص مقیم تھا۔ اگر فوت شدہ شخص کا مستقل رہائش واضح نہیں ہے یا وہ رہتا تھا مختلف جگہوں پر، پھر درخواست داخل کی جائے عدالت جہاں متوفی کی جائیداد واقع ہے۔ طریقہ کار اور دستاویزات اتھارٹی کے متعلق شدہ دفتر میں درخواست دائر کی جا سکتی ہے جس کا دائرہ اختیار میں متوفی عام طور پر اس وقت مقیم تھا۔ اس کی موت پر جس کے دائرہ اختیار میں کوئی جائیداد یا اثاثہ میت واقع ہے، درخواست کے ساتھ درج ذیل دستاویزات شامل کی جائیں گی۔ میت کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، قانونی ورثہ کی فہرست اور ان کے قومی شناختی کارڈ کی کاپیاں، قانونی ورثہ کے حق میں تجویز کردہ فارم میں اجازت، درخواست دہندہ کا جیسا کہ ذیلی دفاع کے شرط میں فراہم کیا گیا ہے، اور منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات جس کے سلسلے میں لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دی جاتی ہے۔ درخواست کی وصولی کے لیے 14 دنوں کے اندر ایک نوٹس عام لوگوں کے لیے ایک ویب پورٹل پر شائع کیا جائے گا۔ اتھارٹی کے زیر انتظام اور انگریزی، اردو اور ایک نوٹس سندھی زبان کا روزنامہ وسیع گردش کا اخبار۔ انتظامیہ کے خطوط جہاں کسی شخص کے پاس جائیداد ہو، چاہے وہ حقیقی ہو یا ذاتی، مرنا وصیت کو چھوڑے بغیر موت یا بغیر کسی کے ایگزیکیوٹر مجاز عدالت کسی مناسب شخص کو عطا کرتی ہے۔ عدالت کی مہر کے تصدیق تحت اختیار اسے خط کہتے ہیں۔ انتظامیہ جس کے ذریعے گرانٹی ایڈمنسٹریٹر بن جاتا ہے، ایک ایگزیکیوٹر کی طرح کے اختیارات اور فرائض سے ملبوس۔ اسٹیٹ کی انتظامیہ کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ آف اسٹیٹ متوفی کی ادائیگی پر لگاتار لاگو کیا جانا ہے۔ تجہیز و تکفین کے اخراجات تقریبوں میں خرچ کی گئی رقم نہیں، مرحوم کے روح کے سکون کے لیے۔ پروبیٹ یا خطوط حاصل کرنے کے لیے کارروائی کے اخراجات انتظامیہ اجرت اور خدمات جو میت کو دی جاتی ہیں، اس کی موت کے 3 ماہ کے اندر میت کے قرض اور میراث بقیہ جائیداد ورثہ میں تقسیم کی جانی ہے۔ انتظامیہ کے خطوط کے اثرات۔ انتظامیہ کے خطوط ایڈمنسٹریٹر کو سب کا حق دیتے ہیں۔ حقوق گویا انتظامیہ کو دیے گئے تھے، موت کے بعد لمحہ ان کا مطلب ہے عام طور پر تقسیم، جائیداد یا وصیت پر عمل درآمد کرنے والے کی ذمہ داری ہے، لیکن منتظم بعد میں مقرر کیا جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کی دیر سے تقرری سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور موت کے فوری بعد مقرر سمجھا جاتا ہے۔ اگر میت نے وصیت کی ہے لیکن تقرری میں ناکام رہا ہے، ایگزیکیوٹر عدالت انتظامیہ کے ساتھ خط فراہم کرتی ہے، ملحق ہو جائے گا۔ یہ اس میں دلچسپی رکھنے والے شخص کو دیا جاتا ہے۔ املاک یعنی مشیر، وارث یا ایک کا ٹرسٹی، ایک زمین کی تصفیہ جو پہلے موت سے پہلے کی گئی ہے جہاں متوفی مکمل طور پر مرے، انتظامیہ ہے، سوائے خاص حالات کے، مثلاً دیوالیہ پن، منظور شدہ درخواست پر بقایا جائیداد میں دلچسپی رکھنے والے شخص کو اس کے ذریعے بنایا گیا ہے یا کہ سلسلے میں تصفیہ کے ٹرسٹی کو۔ سرٹیفکیٹ کی اہلیت۔ مندرجہ ذیل افراد میں جو انتظامیہ کا خط حاصل کر سکتے ہیں: نمبر 1، حقدار وہ جو اس میں لاگو قوانین کے مطابق حقدار ہیں۔ ایسے مرنے والوں کا معاملہ یا استحقاق یا تو پورے کا احاطہ کر سکتا ہے، جائیداد یا جائیداد کا حصہ۔ نمبر 2، متعدد درخواست دہندگان جہاں ایک سے زیادہ حقدار افراد درخواست دیتے ہیں، انتظامیہ کی گرانٹ اتھارٹی استعمال کرے گی۔ ثواب دیدی اختیارات۔
نمبر 3، قرض دینے والا، جہاں نہ تو تقرری کی گئی ہے اور نہ ہی کسی شخص کی تقرری کے لیے درخواست دی، عدالت نے انتظامیہ کو خط فراہم کیا۔ مقتول کا قرض دار مندرجہ ذیل افراد ہیں، یا تو قدرتی یا مصنوعی ہیں، یہ جو نہیں ہے انتظامیہ کے خط کی منظوری کے لیے اہل۔ نمبر 1، نابالغ، چونکہ نابالغ معاہدہ کرنے کا اہل نہیں ہے اس لیے وہ نہیں ہے انتظامیہ کے لیے تفریق۔ نمبر 2، غیر مناسب، نابالغ کی طرح ناقص دماغ والے شخص کو بھی روک دیا جاتا ہے، انتظامیہ کی فراہمی کے مقصد کے لیے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ جی، تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں، اور کس طرح ہمارے ٹاپکس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، پاکستان زندہ باد۔